اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. صلوات على محمد وآل محمد. ہمارا موضوع ایمان و عقل ہے. ہم نے عقل سے متعلق امام ششم کی حدیث کو عنوان قرار دیا. تھوڑی سی دوبارہ ایک تفصیل دوں گا. جو افراد پہلی مجلس میں جو چاند رات کی مجلس تھی اس میں نہیں آ سکے تو اس میں کچھ باریکیاں تھیں جو آج کچھ افراد نے درخواست کی کہ اس کو دوبارہ صرف پوری مجلس نہیں 2 منٹ کے آپ کو زحمت دوں گا بتا دوں تاکہ لوگ متصل رہیں اور موضوع سب کے لیے روشن و واضح رہے. سماع ابن مہران جو امام کے انصار میں اصحاب میں ہیں فرماتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی بارگاہ میں تھا کہ عقل و جہل سے متعلق گفتگو ہونے لگی اور جب گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ سب سوال کرنے لگے عقل کیا ہے، جہالت کیا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کو اور اس کی فوج کو پہچانو، جہالت کو اور اس کی فوج کو پہچانو، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے. تو سماع ابن مہران کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ مولا ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو آپ ہمیں سکھا دیتے ہیں. نحن لا نعلم الا ما علمتنا، جو بھی آپ ہمیں سکھا دیں وہی جانتے ہیں. تو آپ بتائیے عقل کیا ہے، اس کی فوج لشکر کیا ہے، اور جہالت کیا ہے اور اس کے فوج و لشکر کیا ہے. تو امام نے کہا کہ 75 سپاہی ہیں عقل کے اور 75 سپاہی ہیں جہالت کے. اللہ نے عقل کو خلق کیا، اسے کہا کہ پیچھے ہٹ جا، پیچھے چلی گئی. کہا کہ قریب آ گئی. اب اس کی باریکیاں میں پیش کر چکا ہوں، باریکیوں میں نہیں جاؤں گا. کہا جہالت سے کہا پیچھے چلی جا تو چلی گئی، لیکن جب کہا کہ قریب آ، قریب نہیں آئی. اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، یہ صرف ایک آواز کا بلند ہونا، وہ آواز ایجاد کرتا ہے لیکن نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے، کیونکہ جسم و جسمانیت محدود کر دیتا ہے، اللہ محدود ہے. تو اب یہ محدودیتیں اس کے ساتھ نہیں ہیں، باریکیوں میں نہیں جاؤں گا. تو اب 75 جو اس کے سپاہی ہیں عقل کے، ان کو ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے جہالت، اس کو ہم پیش کر رہے ہیں. اس موضوع کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور ایمان کے اندر جو کچھ بھی اضافہ ہوتا ہے ہماری عقل سے ہوتا ہے. اب عقل بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں تیزی تراری کا نام، عیاری مکاری کا نام عقل ہے. تو ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ تیزی تراری کا نام عقل نہیں ہے،
اور ایک آدمی جو کسی سے بھی کوئی اپنا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ بے وقوف نہیں ہے۔ عقل وہ ہے کہ جو انسان کو خدا کی بندگی پہ مجبور کرے، جہالت وہ ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ محمد و آل محمد عین عقل ہے۔ اللہ وعجل پیغمبر اسلام عین عقل ہیں، جناب امیر ہیں، اہل بیت ہیں، یہ عقل ہیں۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا نام عقل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ عقل سے انسان اللہ کی بندگی کی طرف جاتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اب وہ جو صفات ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا چاہنے والا ایسا نہیں ہوگا جس میں ان 75 میں سے کوئی بھی صفت موجود نہ ہو، کوئی بھی خصلت موجود نہ ہو، اور کسی میں بھی یہ ساری صفات جمع نہیں ہوتی سوائے انبیاء کے، اوصیاء کے، شہداء کے، اور وہ مومن جن کے اللہ امتحان لینے کے بعد ان کو اس درجے پہ لے آئے۔ لیکن کبھی بھی کوئی مومن محنت کر کے، ترقی کر کے نبی یا امام نہیں بن سکتا۔ اتنی ہی صفات نہیں ہوتی نبی امام میں، اس سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کم از کم یہ صفات ساری موجود ہوتی ہیں۔ نبی اور امام انسان معصوم محنت سے بن نہیں سکتا۔ اللہ جنہیں چن لیتا ہے، جن کا مقام سوا ہوتا ہے، جن کے صدقے میں سب کچھ خلق ہوتا ہے، وہ اور ہیں، جو بنائے جاتے ہیں وہ اور ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاؤں گا ایمان و عقل کے عنوان سے۔ کل میں نے کچھ صفات پیش کی تھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ عقل کے وزیر کا نام خیر ہے اور جہالت کے وزیر کا نام شر ہے، اور صفات آگے بڑھتی رہی ہیں۔ ایک اور بات یہاں پہ پیش کر دوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے، یا جنہیں شیعہ بھی کہہ لیں، لیکن اہل بیت کے ماننے والے یعنی جو ان کی عصمت کی، امامت کی، ولایت کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ یہ، توجہ تو ہے میرے ساتھ؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم 14 جو ہم جن کو معصوم مانتے ہیں، رسول خدا، ان کی دختر، اور 12 امام، حضرت علی سے امام مہدی تک، یہ 12 امام، 14 جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہتے۔ کسی نے سوال کیا جب 5ویں امام سے کہ ابھی پابندیاں اٹھی ہیں حدیث بیان کرنے کے لیے، تو یہ آپ نے کیوں سند بیان نہیں کی؟ آپ پیغمبر کے زمانے میں موجود نہیں تھے، 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کا وصال ہے، تو آپ سند کیوں بیان نہیں کرتے کہ آپ نے کس سے یہ حدیث سنی ہے؟ آپ نے پیغمبر کو مستقیماً نہیں دیکھا، آپ نے حدیث کس سے سنی؟ سند کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ بنائیے، امام ممبر پہ تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، کسی نے اعتراض کیا، امام نے جواب دیا، پیش کر رہا ہوں، دوبارہ پیش نہیں کروں گا۔ امام نے کہا آج سند بتا رہا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں بتاؤں گا، لیکن یاد رکھنا جو کچھ بیان کروں گا اسی سند سے بیان کروں گا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنے پاس سے نہیں کہتا، اپنے بابا زین العابدین سے بیان کرتا ہوں۔ میرے بابا جو کچھ کہتے تھے اپنے پاس سے نہیں، حسین ابن علی اپنے بابا میرے دادا حسین سے بیان فرماتے تھے، اور حسین ابن علی نے جو کچھ کہا ہے یا اپنے بھائی حسن سے کہا ہے یا اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، علی مرتضیٰ جو کچھ بیان کرتے تھے رسول اسلام سے، اور رسول خدا تب تک بولتے نہیں تھے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی آیات ہیں کہ پیغمبر اسلام بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے تھے، کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر سے، پیغمبر وحی الہی سے، تو جو کچھ بیان کر رہے ہیں اسے عصمت کا درجہ سمجھنا، ہم بغیر اذن پروردگار کے بولتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کو ہم مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ چھٹے امام نے جو کچھ بیان کیا ہے پیغمبر اسلام سے بیان کیا ہے، اسی لیے ہم جب اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام ہی کو مانتے ہیں، بلکہ فقہ جعفری ہی فقہ محمدی بھی ہے، وہی فقہ علوی بھی ہے، وہی فقہ فاطمی ہے، وہی فقہ حسنی ہے، وہی فقہ حسینی ہے، وہی فقہ مہدوی بھی ہے۔ ہمارا مکتب بہت پاک اور پاکیزہ مکتب ہے۔ عزیزان گرامی میرے ساتھ توجہ رکھیے گا، اپنی نظر اپنی سوچ کو بیان نہ کیجئے، بلکہ جو کچھ پروردگار نے فرمایا، محمد و آل محمد نے بیان فرمایا ہے، ہم اسی کو پیش کرتے ہیں۔ آج ایک صفت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ شکر و امام فرماتے ہیں جو فوج میں لشکری ہیں، اب جنہوں نے جتنی مجالس سنی ہیں سنیں، بعد میں پھر مجالس خود سن لیجئے گا کیونکہ میں دہرا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، اب اللہ سبحانہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جا رہی ہیں، اب یہاں پہ صفت امام نے پیش کی ہے، وَالشُّكْرُ وَضِدَّهُ الْكُفْرَانِ، کفر نہیں کفران، کفران نعمت۔ امام فرماتے ہیں شکر ادا کرنا یہ عقل کی علامت ہے، کفران نعمت کرنا، ناشکری کرنا، جسے اردو میں ناشکری کہا جاتا ہے، ناشکری کرنا یہ جہالت کی علامات میں سے ہے۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، یقین مانیں جتنا فشار آپ کی محبت کی وجہ سے میرے ذہن پہ ہوتا ہے، میں تو جو بیان کرنے آتا ہوں میں بیان کر دوں گا۔
ایک فشار ہوتا ہے ذہن پہ کہ جتنے لوگ عقیدت سے محبت سے آ رہے ہیں، آپ تمام افراد کی ذمہ داری میری گردن پہ ہوتی ہے کہ میں جو بیان کروں معصوم کے فرمان کو ذمہ داری سے پیش کروں۔ کل بھی جو میں نے مصائب پڑھے تھے حدیث کربلا علامہ طالب جوہری صاحب کے مقتل سے پیش کیے تھے، وہاں الفاظ موجود ہیں، تو آپ حضرات کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کوشش کر کے آتے ہیں تاکہ آپ حضرات کی اتنا خدمت کر سکیں۔ دراصل یہ مجلس ہوتی ہی عزاداروں کی وجہ سے ہے، اور آپ شکر ادا کریں، موضوع بھی شکر ہے۔ پہلے شکر کے درجات سے پیش کر رہا ہوں اور آپ حضرات اس سے متصل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ عطا کریں گے، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو ہم کم کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا، شکریہ نہیں کیا، اس نے خالق کا بھی شکر ادا نہیں کیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے خالق کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق دی ہے کہ آپ یہاں آ سکیں۔ اس کے بعد امام معصوم کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے اپنی ولایت پہ آپ کو باقی رکھا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے ان مجلسوں کی عادت ڈالی ہے۔ کوئی نہ کوئی آپ کے ماں باپ کی خوبی ہے، چاہے وہ خود نہ آتے ہوں، ان کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے جس وجہ سے آج آپ اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ تو شکر ادا کرنا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ جو کچھ ملتا ہے محنت سے نہیں ملتا، شکر سے ملتا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نوجوانوں تک بات کو پہنچانا ہے، جس تعداد میں جہاں دور تک، میں تو سب کو نہیں دیکھ پاتا، مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، نوجوان مجھے بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آتے ہیں۔ میں آپ سے دوبارہ دہرا دینا چاہتا ہوں، محنت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، شکر سے حاصل ہوتا ہے۔ محنت کیجئے، ضرور کیجئے، محنت کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ نہیں، سستی کا نام شکر نہیں ہے۔ محنت کریں، لیکن کبھی یہ ناز نہ کریں مجھے جو کچھ ملا محنت سے ملا ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے سے اللہ اضافہ کرتا۔ محنت کرنے کے بعد شکر ادا کریں، پروردگارہ تیرا شکر ہے، شکرن للہ۔ عزیزان گرامی، سجدے میں جا کے شکر ادا کرنا سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، لیکن اگر سجدے میں نہ بھی جا سکیں تو انسان چلتے پھرتے بھی کہہ سکتا ہے شکرن للہ، پروردگارہ تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ میں ایک مرتبہ کسی ملک میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ دیکھا ایک مومن، بہت قریبی تھے جاننے والے، ان کی ایک آنکھ بند تھی اور ایک کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا کہ مولانا مجھے بھی بتایا ڈاکٹر نے کہ میری یہ انسان کی آئیلٹ کہا جاتا ہے، یہ جو ہمارے آنکھوں کے اوپر تھوڑا سا گوشت ہے جس سے آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، اس کے جو مسلز ہیں یہاں پہ ہماری جو طاقت ہوتی ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں، اب میں کھول نہیں پا رہا ہوں۔ کہا مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد کہ اللہ نے اس کتنی کمزور سی آنکھ ہے، کتنی کمزور سی کھال ہے، اس میں بھی طاقت رکھی ہے، کھل جائے بند ہو جائے، ہزاروں مرتبہ پلک جھپکتے ہیں، احساس نہیں ہوتا اس نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے شکر تو ادا کرو، میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محبت ہے کہ آپ، میں تبلیغی بات بھی کر رہا ہوں لیکن آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سر پہ قائم و دائم رہے۔ عزیزان گرامی، یہ کیا باریکیاں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من اعطیت دعا، جسے اللہ 3 چیزیں عطا کر دے تو اللہ اسے دوسری 3 چیزوں سے محروم نہیں رکھتا۔ حدیث کو غور سے سنیے گا، جسے اللہ 3 چیزیں عطا کر دے اسے اللہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رکھتا۔ من اعطیت دعا، جسے اللہ دعا عطا کر دے، فقد اوذی استجابہ، تو اللہ پھر دعا کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ دعا بہت بڑی توفیق ہے، جسے دعا کی توفیق ہو جائے اس کی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں ایک شرط کے ساتھ، دعا قبول اس کی ہوتی ہے جو 1 یا 2 مرتبہ دعا مانگ کے چھوڑ نہ دے۔ جب مانگنا شروع کرے تو اتنا مانگے خالق خود کہے جاؤ اسے عطا کر دو۔ دروازے پہ دستک ہوتی رہے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جسے بھی اللہ دعا کی توفیق دے دے اسے استجابت مل جاتی ہے۔ ومن اعطی شکر، جسے اللہ شکر کی توفیق دے دے، فقط اوتیہ زیادہ، تو پھر اللہ اسے مزید نعمتیں عطا کرتا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا،
کہ جو بھی شکر ادا کرے گا اسے مزید اللہ عطا کرے گا. شکر کرتے رہیں, پروردگارہ تو نے یہ نعمت دی ہے, اسی نعمت میں اضافہ ہو جائے گا. کئی مرتبہ مومنین آتے ہیں دنیا میں, ہر جگہ پہ ایک سوال مسلسل ہوتا ہے, مولانا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن ایک پریشانی, ایک دھچکا سا لگا رہتا ہے کہیں چھن نہ جائے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں, سب کچھ ہے, عزت ہے, دولت ہے, مال ہے, اولاد ہے, گھر ہے, سب کچھ ہے, لیکن بعض کا ایک اندر سے کوف سی ہوتی ہے, پریشانی کہیں چھن نہ جائے. تو میں نے کہا ہمیشہ یاد رکھیں جب نعمتیں آ رہی ہیں اس طرف سے تو اس طرف سے شکر جاتے رہنا چاہیے. کبھی نعمت نہیں چھنتی, اللہ کہتا ہے تم شکر ادا کرتے رہو, میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. نعمتوں کا شکر ادا کرنا سب سے بڑی نعمت ہے, شکر ادا کرتے رہیں. اور مولا فرماتے ہیں ومن اوتی توکل, جسے بھی توکل نصیب ہو جائے تو فہو حسبو, تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ اسے اپنی مخلوقات کا, بندوں کا, گنہگار بندوں کا محتاج نہیں بناتا, گنہگار بندوں کا محتاج نہیں بناتا. عزیزان گرامی, کئی مرتبہ لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ اللہ کسی کے لیے کافی ہو, کیا مراد؟ یعنی اہل بیت کی طرف رجوع نہ کیا جائے؟ نہیں, الہی نظام کا تسلسل یہی ہے کہ محمد و آل محمد واسطہ ہوں. وہ توحید ہی نہیں سمجھا جو ان کے بغیر خدا تک جانا چاہتا ہے. اللہ نے عالم کو عالم اسباب بنایا ہے, آپ کو پالا ہی نہیں بغیر ماں باپ کے. جب ماں باپ جو ہمارے جیسے گنہگار ہیں ان کے بغیر پالتا نہیں تو نعمتیں بغیر آل محمد کے عطا کیسے کرے گا؟ اگر بات پہنچ رہی ہو, یہ عالم عالم اسباب ہے. کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ کافی ہوگا, اس کا مطلب ہے محمد و آل محمد کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ سمجھا ہی نہیں وہ توحید ہی نہیں سمجھا ہے. محمد و آل محمد توحید کی شرائط میں سے ہیں. آپ گھبرا کے سنا آپ نے, جس طرح سے داد ملنی چاہیے تھی نہیں ملی, اس کا میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری بات نہیں پہنچی ہے. 8ویں امام کی حدیث ہے, ذہنوں میں آ جائے کہ صرف اشارہ کروں گا, آگے بڑھ جاؤں گا. جب کسی نے سوال کیا نا, مولا ایک حدیث, 16,000 محدثین تھے, شیعہ بہت کم, 16,000 محدثین تھے ہمارے برادران اہل سنت کے. نیشا پور میں جب امام رضا پہنچے, واقع ذہنوں میں آ گیا, میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. امام جب پہنچے 16,000 محدثین نے کہا یبن رسول اللہ, فرزند رسول, صرف ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیں. یہ تمام مجمع آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. امام نے ایک مرتبہ اپنی الماری کا پردہ ہٹایا, جیسے ہی رخ رونق باہر نکالا تو روایت کے الفاظ ہیں, مسند احمد بن حنبل, اہل سنت کی اس تمام کتابوں میں اکثر امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ لوگ دیکھ رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے, کہ ہم تصور نہیں کر سکتے, محدثین بیٹھے ہیں لیکن ان کا چہرہ بتا رہا ہے آل محمد اور ہیں, امت اور ہے. ایک مرتبہ چہرے کو دیکھ, تو اس مقام پہ امام نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن فمن دخل حصن امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے جملہ کہا, اور وہ جو محدثین آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے, کہا میری اونٹنی کو آگے بڑھا دو مشہد کے لیے, خراسان کے لیے. جب چلنے لگے تو 16,000 قلم چل رہے تھے, عام افراد کے نہیں, محدثین کے. سارے قلم رک گئے, کہ صرف لا الہ الا اللہ کہیں جنت میں چلے جائیں. ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا اونٹنی کو روکو, حدیث کو مکمل کر دوں. مولا یہ آپ پہلے ہی کہہ دیتے, کہا نہیں, لمحہ فکریہ دیا ہے, سوچنے کے لیے انسان کو دعوت دیا, ذرا سوچو تو صحیح, صرف لا الہ الا اللہ کو جنت میں چلے جاؤ گے؟ وہ جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے جنت میں چلے جائیں گے. امام نے سوچنے پہ مجبور کیا. جب سب نے سوچا, امام نے دوبارہ الماری کا پردہ ہٹایا, کہا بے شروطہا, اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں, وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, ان شرائط میں سے ایک شرط, میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. عزیزان گرامی, اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے جو محمد رسول اللہ نہ کہے. اب کتنی باریکیوں میں جاؤں گا, پہنچ رہے ہیں. اور پیغمبر اسلام نے خود سے کہہ دیا کہ مجھے میرے دشمن ابتر کہا کرتے تھے, آل کے بغیر کبھی یاد نہ کرنا. اگر بات پہنچ گئی ہو,
اس لیے ہم آل محمد کے ساتھ ہمیشہ پیغمبر اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ نے کہا میرے دشمن مجھے ابتر کہا کرتے تھے, کبھی بھی مجھے آل کے بغیر یاد نہ کرنا, ہمیشہ جب کہنا بھی تو اللہم صلی علی محمد نہ کہنا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنا, ہمیشہ آل کے ساتھ یاد کرنا, کیونکہ مجھے اپنی آل سے بہت محبت ہے. عزیزان گرامی, اس لیے کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم جب کہتے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں تو شکر سب سے پہلے خالق کا شکر ادا کریں. اس کے مراتب ہیں, میں اگر آج اس کو پیش کروں گا تو مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. شکر, جتنا شکر ادا کریں گے اتنی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جناب ایوب نام سن رکھا ہے, انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جن کا صبر سب سے زیادہ مشہور ہے, حضرت ایوب. شیطان ہمیشہ فرشتوں سے کہتا کہ آسمانوں میں اتنی تعریفیں کیوں ہوتی ہیں ایوب کی؟ تو سارے فرشتوں نے کہا ایوب کے شکر کی وجہ سے. اتنا شکر ادا کرتے ہیں پروردگارا, کس کس نعمت پہ تیرا شکر ادا کروں, کس کس نعمت پہ شکر ادا کروں. کہ اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام فرشتے جب ان کے مقام کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. شیطان نے کہا پروردگارا آزمائش دیکھنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں آزمائش دیکھنا چاہتا ہوں. آخر میں پیش کروں گا, مصائب کے چند جملے ہیں, یہاں نہیں پڑھنا چاہتا. آج پہلے دن محسوس ہو رہا کہ جیسے میرے لیے وقت کم ہے, میں پیش کر رہا ہوں, تیزی سے چل رہا ہوں کہ مجھے 2 مراحل کو پیش کرنا ہے. شکر ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. تو پہلا شکر خالق کا ہے. جناب ایوب کی جب آزمائشی شروع ہوئیں تو فصلیں اجڑ گئیں, لیکن شکر ادا کرتے رہے. گھر چھنا, شکر ادا کرتے رہے. ارے کہیں تضاد تو نہیں ہے؟ پروردگارا تو نے کہا جو شکر ادا کرے گا اضافہ ہوتا چلا جائے گا, نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, تو یہاں نعمتیں چھن کیوں رہی ہیں؟ اب پیغمبر اسلام کی حدیث سنیں, کہا کہ البلاء للولا, اللہ جو بلائیں اور بعض اوقات آزمائشیں, ابتلا یعنی آزمائش بھیجتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے اولیاء کے لیے بھیجتا ہے. کہا یہ نعمتیں چھننا نہیں ہوتی بلکہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ نعمت دیتا ہے تو آزمائش کے لیے, اور اگر چھینتا ہے تو آزمائش کے لیے. کہ عام بندوں کو آزمائشیں نہیں دیتا کیونکہ جانتا ہے یہ آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر سکیں گے, لیکن جتنا رتبہ زیادہ ہوگا اتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں. انبیاء پہ سب سے زیادہ آزمائشیں, ائمہ پہ سب سے زیادہ آزمائشیں. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے, اور کائنات میں سب سے زیادہ اگر مصائب آئے ہیں تو محمد و آل محمد پہ, کیونکہ ان سے زیادہ رتبہ کسی کا نہیں تھا. عزیزان گرامی, نعمتوں پہ شکر کرنے کا درجہ چھوٹا ہے, آزمائشوں پہ شکر ادا کرنے کا درجہ بہت بلند ہے. اللہ اکبر. نہیں, یہ آخری جملہ میں پہنچا نہیں پایا, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. جانے کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا آسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دولت آ جائے سب کہتے ہیں شکر للہ, لیکن اگر دولت چلی جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. جناب اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں. جب جناب ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بیٹا آپ کی رائے کیا ہے؟ کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. واقعہ نہیں دہراؤں گا, صرف ایک جملے کے لیے, اس آیت کے لیے مجھے سہارے کی ضرورت ہے. کہ بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزریں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مصائب پہ جو صبر کرے وہ جناب اسماعیل ہیں, اور جو مصائب پہ شکر ادا کریں وہ آل محمد ہے. جناب سید الشہداء سرب سجود ہیں. جناب قاسم جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں اپنے چچا حسین پہ قربان ہو جاؤں. عزیزان گرامی, شکر کا درجہ بہت بلند رتبہ ہے. اپنی زندگی کے اندر شکر کی عادت ڈال لیں, کبھی ایسا نہ ہو. اب آئیں ایک اور پہلو کو پیش کر رہا ہوں شکر سے متعلق. کئی مرتبہ شکر للہ کہنا ضروری نہیں ہوتا, وہ جو نعمت ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہی اس کا شکر ہے. نہیں پہنچا سکا. کسی کے پاس بولنے کی قدرت ہے, طاقت ہے, اس کا غلط استعمال کفران نعمت ہے, ناشکری ہے. اگر اسی بولنے کی قدرت کا کوئی صحیح استعمال کرے تو یہ شکران نعمت ہے.
کسی کے پاس دولت ہے وہ تکبر کے لیے استعمال کرتا ہے، یہی کفران نعمت ہے. اور اگر کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، خمس و زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو یہی شکران نعمت ہے. عزیزان گرامی، نعمتوں کا صحیح استعمال. کوئی بہت طاقتور ہے، اگر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، لوگوں پہ روب بٹھائے، تو اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، یہ کفران نعمت ہے. لیکن اگر اسی طاقت سے عبادت کرنے لگے، لوگوں کے کام آنے لگے، تو یہ شکر نعمت ہے. اب اس کی طاقت ختم نہیں ہوگی. میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، فضائل کے 2 جملے سن لیجئے. جناب امیر سے جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اب مجھے آپ سے خوف آنے لگا ہے. اتنی خشک روٹی، اور وہ بھی ایک ٹکڑا کھاتے ہیں. کبھی گوشت بہت آپ 40 دن میں 1-2 مرتبہ کھا لیتے ہیں. اتنے کمزور ہو چکے، میں آپ کی ٹانگوں کو دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لاغر ہو گئی ہیں، کہ آپ بہت زیادہ دبلے ہو گئے ہیں، آپ کی ٹانگیں بھی کمزور نظر آنے لگی ہیں، کہیں چلتے چلتے گر نہ جائیں. کہا کہ ابن عباس، اگر آج بھی ابو طالب کے اوپر سارا عرب مل کے حملہ کر دے، میں اس حالت میں اکیلا سب پہ غالب ہوں. مجھے نہیں معلوم میں نے بات کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. توجہ ہے عزیزان گرامی. غور فرما رہے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. کہا کہ میں نے اگر میرے اس بڑھاپے میں بھی جہاں سب لوگ میری سفید ریش کو دیکھ رہے ہیں، اگر سارے عرب کے شجاعان جتنے بھیڑی ہیں مل کے حملہ کر دیں، تب بھی میں سب کے لیے غالب آ جاؤں گا. میں اکیلا سب کے لیے کافی ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب ہیں، اور وہ اپنی طاقت کا استعمال صحیح کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی علی پہ غالب آنے نہیں دے گا، نہ اس دور میں نہ اس دور میں. اگر بات پہنچا پایا ہوں. صرف نوجوانوں کی خاطر، آپ کی محبتوں کی خاطر 2 جملے پیش کرنے لگا ہوں. میں یقین مانے بالکل بھی جنگ کو پڑھنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن صرف آپ کی محبتوں کی خاطر، تاکہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے، صرف 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. ذرا جنگ سن لیجئے. میں بھی پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں. جب میں مولا کی کوئی بھی جنگ پڑھنے لگتا ہوں نا، تو پھر میں محسوس کرنے لگتا ہوں میں یہاں نہیں ہوں، میں نجف میں ہوں. اب سنیں گے جملے جناب امیر علیہ السلام کے. شجاعت علوی کا ایک صرف آپ کے سامنے مظہر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جناب امیر علیہ السلام، جن پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوتا. جب جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ بابا صفین کی جنگ شروع ہونے والی ہے، کہاں پاؤں گا؟ 80,000 کا سامنے لشکر تھا، یہاں امیر المؤمنین. آپ کا لشکر 20,000 کا، سامنے 80,000 کا لشکر ہے. کہا بیٹا محمد حنفیہ، جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں، نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں. میں زمین میں گڑ جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے میرے سامنے آ جاتا ہوں. میں ایک مرتبہ ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ بیٹا محمد حنفیہ، جہاں کھڑے ہو جاؤ وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں زمین میں گڑ جاؤں گا. کہا ایک مرتبہ تمام کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا. شام میں بس ایک آواز آ رہی تھی، حیدر کہاں ہے، حیدر کہاں ہے، حیدر کہاں ہے. سب کے سب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے سامنے دیکھو. وہ جو سفید داڑھی والے، چہرے پہ نور ہے، وہی حیدر ہیں جن کی تلوار کے 2 منہ ہیں. ذوالفقار ہاتھ میں وہی حیدر کر رہا ہے. شام والے بڑے گھبرائے کہ ہم تو بہت زیادہ ہیبت سن کے آئے تھے حیدر کی، یہ میدان جنگ میں جو سامنے نظر آ رہے ہیں ہم سمجھتے تھے بہت لمبے چوڑے ہوں گے، دیکھنے میں بالکل بہت پتلے دبلے سے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. دیکھنے میں پتلے دبلے ہیں، داڑھی سفید ہے. جناب مالک اشتر نے کہا مولا میں نے کہا تھا داڑھی خضاب کر لے، دشمن پہ روب ختم نہ ہو جائے. ایک مرتبہ مولا نے جناب مالک کو دیکھا، کہا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا. ماشاءاللہ.
توجہ ہے زیدان کی میرے ساتھ؟ اگر 2 جملے آگے چلوں گا تو چلیں گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا نا نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. امیر المؤمنین سے بڑا کوئی کائنات میں شاکر نہیں ہوگا. حبیب خدا محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرا بھائی علی بے انتہا دلیر ہے، شاکر ہے، عبادت گزار. جب ایک مرتبہ میدان میں آیا کہ مالک ذرا ایک مرتبہ میدان میں اتر لینے دو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے، کبھی بھی شیر گھاس نہیں کھاتا. جب میدان میں اتروں گا سفید ریش کا سارا جو لوگوں کے اوپر سے ہیبت ہٹا دوبارہ طاری ہو جائے گا. شام سے آنے والے ایک سوال کر رہے تھے ایزان گرامی، کچھ نے کہا نہروان میں ہے، کچھ نے کہا صفین میں. اب میں پورا خون جگر لگا رہا ہوں، زور نہیں لگانا چاہ رہا تھا لیکن اب پیش کر رہا ہوں. کہا ایک مرتبہ اترنے دو. وہ علی جو پوری زندگی زمین پہ کھڑے ہو کے لڑے تھے، کہا ذرا ایک مرتبہ سواری لا دو، بتانا چاہتا ہوں بوڑھا نہیں ہوا. بدر و احد سے لے کے حنین تک جنگے کی جوان تھا. آج اتنی مدتوں بعد لڑنے آیا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ کمزور ہو گیا ہوگا. یہ وہی ہاتھ ہے جو بدر میں تھا، یہ وہی تلوار ہے جو احد میں چلی تھی. غور فرما. توجہ ہے زیدان گرامی؟ یہ جناب امیر علیہ السلام ہے. بس اس کو مکمل کر دوں، میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. جتنی آپ کو نعمتیں ملیں، چاہے علم میں ہو، طاقت میں ہو، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، اس کو صحیح استعمال کرتے رہیے. شجاعت میں جناب امیر کا کوئی ثانی نہیں ہے. اسد اللہ بہت ہیں، جناب عباس بھی اسد اللہ ہیں، حمزہ بھی اسد اللہ ہیں، جعفر بھی اسد اللہ ہیں. بڑے گھبرا کے سن رہے ہیں، یہ سب اسد اللہ ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب بس ایک ہے. اسد اللہ الغالب ایک ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب. جب آئے ایک مرتبہ جنگ کرنے کے لیے سواری پہ سوار ہوئے، کہا بیٹا محمد حنفیہ عباس ذرا آج جنگ کو دیکھنا. جہاں سے گزرتے تھے زمین پہ سر نظر آتے تھے، جب واپس آتے تھے سر نظر آتے تھے. کہا بابا تلوار چلتی نظر نہیں آ رہی لیکن ہر جگہ سر ہی سر نظر آ رہا ہے. میں اپنے انداز سے پیش کروں مولا نے کیا کہا ہوگا کہ آج ذوالفقار کو روک رہا ہوں لیکن بتا رہی ہے میں بھی جلال میں ہوں، علی کے ہاتھوں میں ہوں. توجہ ہے میرے ساتھ میرے بھائی؟ یقین مان. توجہ ہے زیدان گرامی؟ یہ جتنی نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کرتے رہے. ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، نعمت ولایت. دلیل کیا ہے کہ نعمت ولایت بھی نعمت ہے، ولایت اہل بیت بھی نعمت ہے. 5واں سورہ ہے اور اللہ نے وہاں پہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا. تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے نا، یہ آخری سورہ ہے. غدیر میں آیت نازل ہوئی ہے جب ایک مرتبہ پیغمبر اعلان کر چکے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے آج دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا. نعمت ولایت کے آنے کے بعد اللہ نے کہا اب نعمتیں مکمل ہوئے ہیں، اب نعمتیں اتمام پہ پہنچی ہیں. عزیزان گرامی یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب و لازم ہے. کیسے شکر ادا کریں گے؟ کہیں گے پروردگارہ تو نے نعمت ولایت عطا کی ہے، ہم اپنے پاس نہ رکھیں، جہاں جہاں جائیں اس ولایت کی نعمت کو ساتھ لے کے جائیں، چراغ سے چراغ جلاتے جائیں.
جہاں جہاں جائیں یہ ولایت عام کرتے رہیں. اگر بات پہنچ رہی ہو میری، اب ذرا 10 منٹ اور بھی آپ کو زحمت دوں گا. اس کے بعد اس سے پہلے کہ مصاحب کی طرف آؤں، عزیزان گرامی، اور دوسری جو آج جس پہلو کو پیش کرنا چاہتا وَتَوَكُّلُ وَضِدُّهُ، یہ ہمارا جو توکل ہے ضدہ الحرص، اور اس کا جو ضد ہے وہ ہے حرص. توکل اور حرص. اب یہ سن لیجئے غور سے، جب میں نے آپ کی محبتوں کی خاطر اپنا پورا خون جگر دیا ہے، اب آپ کی مجھے پوری کی پوری محبت چاہیے دوبارہ. عزیزان گرامی، توکل، جب پوچھا گیا کہ یہ توکل کیا ہے تو کہا جو اللہ عطا کر دے اس پہ راضی رہنا یہ توکل ہے. راضی رہنا. اور حرص، جو مل جائے اسے کہیں کہ نہیں یہ کم ہے. توکل صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، جو اہل ایمان ہے، یعنی جو ایمان رکھتا ہے، خدا پہ ایمان رکھتا ہے وہ توکل کرے گا. جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتا وہ توکل نہیں کر سکتا. کافر مشرک نہیں سمجھ سکتا توکل کیا شے ہے، کیونکہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتا. خدا نے چاہے کم دیا ہو، کہ پروردگارہ جو تو نے دے دیا میں اس پہ راضی ہوں، اسی کہتے ہیں توکل. شکوہ نہ کرنا، زبان پہ شکوہ شکایات نہ لانا. اللہ نے مجھے تو عطا نہیں کیا، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے. نہ، حرص نہ کریں. جو کچھ ملتا چلا جائے اس پہ کہیں پروردگارہ شکر بھی کرتے ہیں اور راضی بھی ہیں، توکل کرتے ہیں. میں نے کہا سخت 2-4 باتیں کہوں گا اس سے پہلے کہ میں صاحب کی طرف آؤں. جناب امیر علیہ السلام نے یہ جو قرآن کی آیات ہے نا، ان اللہ یحب المتوکلین، جو توکل کرنے والے ہیں اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے. توکل کے اندر جناب ابو ذر کا بہت بڑا نام ہے، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. سب تک آواز آ رہی ہے میری؟ بہت بڑا نام ہے صحابی رسول حضرت ابو ذر کا، حضرت ابو ذر غفاری. توکل، کسی بھی حالت میں شکوہ نہیں کرتے، کسی بھی حالت میں شکایت نہیں کرتے. جب ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تب بھی جب جناب امیر ان سے ملنے گئے تو رو رہے تھے. مولا نے کہا ابو ذر زبان پہ شکوہ نہ آنے دیجئے گا، یہ آزمائش ہے، وقت جلدی گزر جائے گا. آپ جب جنت میں جائیں گے تو پیغمبر علیہ السلام کے بہت قریب ہوں گے. تو جانتے جناب ابو ذر نے کیا جواب دیا؟ کہا مولا مجھے ان آزمائشوں کا کوئی دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ اب میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ نہیں کہتے کہ اب یہ دنیا چھن رہی ہے، نعمتیں کم ہو رہی ہیں، ہر حالت میں میں راضی ہوں، لیکن جو رو رہا ہوں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر رہا. عزیزان گرامی، انسان توکل کبھی کم بھی ہو تو اس پہ راضی رہیں. گھر کے اندر بعض اوقات کمی کاستی ہو جاتی ہے. ایک بات میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے ضرور، خاص طور سے اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا، ابتدائی زندگی میں شادی میں بے انتہا مسائل بھی ہوتے ہیں، گھر میں تنگی بھی ہوتی ہے، لیکن اس دوران آپس میں صبر و تحمل رکھنا، صبر سے بھی بالاتر درجہ توکل کا ہے. توکل کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرنے والا ہے. آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. کبھی بھی یہ نہ کہیں میرا یہ حق ہے تمہارا یہ حق ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں میری ذمہ داری کیا ہے. حقوق تلاش مت کریں، اپنی ذمہ داریاں تلاش کریں. جو ذمہ داریاں تلاش کرتا ہے اللہ خود بخود جو اس کا حق بنتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے، اگر میں نے اس بات کو پہنچا دیا. عزیزان گرامی، جناب ابو ذر ایک اور صحابی رسول حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، بہت بڑا مقام ہے ان کا. ان کا صرف ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے. کون ہے جناب مقداد؟ میں گزشتہ برس بھی ایک نوجوان مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آگے ہی بیٹھتے تھے، وہ رخصت ہو گئے ہیں، اب اس سال نہیں رہے، مجھے ابھی پتہ چلا. اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ان تمام قربانیاں دینے والے صحابہ کرام کے لیے، ایک ان کی خوشنودی کے لیے، ارواح کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. حضرت مقداد ابن اسود، ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. مدینے کے رہنے والے تھے، حبیب خدا کے عاشق تھے. پیغمبر اسلام کے بعد ایک دن جناب امیر نے ان کو دوپہر میں دیکھا کہ باہر مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں.
تو جناب امیر نے فوراً سوال کیا مقداد مدینے کی اس دوپہر کی گرمی میں گھر میں کیوں نہیں ہیں؟ دوپہر میں تو سب آرام کرتے ہیں، گرمی بہت زیادہ۔ کہا مولا بچوں کا فاقہ برداشت نہیں ہو رہا تھا تو میں گھر سے باہر آ گیا۔ تو مولا نے کہا مقداد یہ روٹیاں ہیں، یہ کھانا ہے، یہ گھر لے جاؤ، بچوں کو کھلا دینا۔ تو جناب مقداد نے پلٹ کے فوراً کہا کہ مولا میں جانتا ہوں بنت رسالت بھی فاقے سے ہے، حسن و حسین علیہ السلام بھی فاقے سے ہیں، یہ آپ گھر لے جائیں کھانا۔ کہا کہ مقداد میں فاطمہ حسن و حسین ایک فاقہ اور کر لیں گے لیکن آپ کا فاقہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، یہ کھانا آپ لے جائیں۔ دیکھیں جناب امیر نے کیا سوال کیا جناب مقداد سے، اس گرمی میں باہر کیوں ہیں؟ لیکن کسی نے جناب امیر سے پوچھا مولا آپ بھی تو باہر ہیں۔ شکر و توکل اہل بیت علیہ السلام سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب گھر آئے، میں مصائب پہ نہیں آیا، سنیں گے۔ گھر آئے جناب امیر علیہ السلام، کیا کہا جناب مقداد نے؟ ان کی زوجہ نے بتایا تھا جناب سیدہ امام حسن حسین وہ بھی فاقے سے ہیں۔ جب گھر پہنچے نا تو آ کے جناب امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ کو دیکھا، جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ کھانے کو کچھ لے کے لے آئے ہوں گے، سارا دن امیر المومنین نے مزدوری کی باغ میں۔ کہا کہ یا ابا الحسن گھر میں کیا لے کے آئے ہیں؟ تو مولا نے سر جھکا لیا، کہ سیدہ لایا تو تھا لیکن مقداد کا فاقہ دیکھنے کے بعد اس کو دے آیا، میری لاکھوں روح قربان و محمد و آل محمد پہ۔ اگر جناب امیر ایسے تھے نا تو پھر جناب سیدہ بھی کم نہیں تھے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچے فاقے سے ہیں، میں بھی فاقے سے ہوں۔ کہا کہ اے ابا الحسن اگر آپ وہ روٹیاں گھر لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ مقداد کو سب کچھ دے آئے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے جناب سیدہ سلام علیہ کا، ایک لفظ شکوے کا نہیں آتا۔ کہا کہ ابا الحسن اگر آپ وہ کھانا گھر لے آتے تو خوشی نہ ہوتی، یہ توکل ہے۔ کہا نہیں، خدا پہنچانے والا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے اہل بیت کے لیے دسترخوان کیوں نازل ہوتے تھے جنت سے، ان کا توکل پر خدا ایسا۔ عزیزان گرامی، ایک مصائب میں بہت کم پڑھا کرتا ہوں، کل سے تو اہل بیت کی شہادتوں کے مصائب شروع ہو جائیں گے، لیکن آج میں مصائب حضرت حمزہ سے متعلق چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کی بہت سے متعدد مومنین نے درخواست کی، فرمائش کی۔ عزیزان گرامی، قربانیاں کم نہیں ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے مصائب پہ خود حبیب خدا بہت زیادہ روئے۔ سب سے زیادہ تو خود امام حسین پہ گریا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی زندگی میں سب سے سخت دن جناب جعفر طیار کی شہادت کا تھا، کیونکہ بھائی کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ جناب امیر کے بڑے بھائی ہیں، رسول خدا کے چچا زاد بھائی ہیں، دونوں بازو قلم ہو گئے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا نا تو جناب حبیب خدا رونے لگے، کہا کہ میرے بھائی جعفر کو پانی لا دو، یہ پیاسے ہیں۔ تو جناب جعفر طیار نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، اگر شام تک زندہ رہا تو اسی پانی سے افطار کروں گا جو آپ نے پیش کیا، لیکن اگر خدا کی بارگاہ میں گیا تو میں بھوکے اسی روزے کی حالت میں جانا چاہتا ہوں۔ جب واپس آئے پیغمبر اسلام تو ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے اپنے بھائی کے مصائب پڑھے۔ اب سمجھ میں آیا یہ مجلسیں کرنا، مجلسیں پڑھنا سننا سنت نبوی ہے۔ پیغمبر اسلام نے صحابہ کے مجمع میں جناب جعفر طیار کے مصائب پڑھے، لیکن چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شدید دن رسول خدا کے لیے احد کے جنگ کا اختتام تھا کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی۔ کیسے ہوئی میں پیش کروں گا۔ کل بہت سے لوگوں نے کہا آخری جملے سن نہیں پائے تھے، جب میں پڑھ رہا تھا گریہ بہت بلند تھا، میں صرف مکمل کروں گا آخری جملے آخر میں، اب سنیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ میدان احد میں چلیں اور وہاں پیغمبر اسلام جن کے دندان مبارک پہ کسی نے مشرک نے پتھر مارا تھا تو آپ کے دندان مبارک سے خون بہنے لگا، دانت جدا نہیں ہوئے تھے، ہل گئے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ مدینے میں جناب سیدہ نے صرف سنا کہ میرے بابا کے دندان مبارک سے خون بہہ رہا ہے۔ شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے بی بی بنی ہاشم کی مستورات کو جمع کر کے مدینے سے احد کے میدان میں آئیں کہ میرے بابا کے دندان مبارک سے خون بہہ رہا ہے۔
جتنا پانی ڈالتے تھے خون رکتا نہیں تھا. بی بی نے اپنے برقعے کا ایک کپڑا کاٹ کے اپنے ہاتھ سے پھاڑا, جناب پیغمبر علیہ السلام سے کہا بابا جان یہ اپنے دندان مبارک پہ رکھ لیں, تو خون رک گیا. میں ایک سوال کروں آپ سے, جس بی بی سے ایک پتھر لگنا برداشت نہیں ہوا, جب اس بی بی کو پتا چلا ہوگا میرے بیٹے کے اتنے تیر لگے کہ پورے جسم میں تیر تھے, نیزے تھے, تو بی بی پہ کیا گزری ہوگی. تو اب روایت کے الفاظ ہیں, پیغمبر علیہ السلام نے جب ہندا نے ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ رسول خدا کو وحشی سے کہا محمد مصطفیٰ کو مار دینا, کہا نہیں ان کو نہیں مار سکتا, ان کی چاروں طرف اصحاب ہوتے ہیں. کہا پھر علی مرتضیٰ کو مار دو, کہا نہیں علی کی چاروں طرف نگاہیں ہوتی ہیں. کہا پھر حمزہ کو مار دینا, کہا ہاں ماروں گا لیکن پشت سے نیزہ ماروں گا. اس نے پشت سے حضرت حمزہ کے نیزہ مارا اور سینے سے نکالا. جب سینے سے نکالا نا تو اس کے ساتھ پورا سینہ اس نے کھول دیا. اب میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, سخت جملے ہیں مجھے معاف کر دیجئے گا. آخر میں میرا پورا یقین ہے کہ ہر آنکھ مصاب ہوگی, ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. روایت کے الفاظ ہے جب پیغمبر علیہ السلام کا خون رک گیا نا دندان مبارک سے, فوراً سوال کیا کہ میرے چچا حمزہ کہاں ہے, میرے چچا حمزہ کہاں ہیں. تو کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں جہاں جناب حمزہ جنگ کر رہے تھے, اگر جا کے دیکھا ہوں. کہاں دیکھ کے آؤ. جب آئے نا دیکھا وہ مصلح کر چکے تھے, قریش کے لوگوں نے مصلح کر دیا تھا. مصلح جیسے کسے کہتے ہیں, سینہ چاک کیا اور ہندا نے ایک مرتبہ کلیجہ نکلوایا, کہا کہ حمزہ کا کلیجہ مجھے نکال کے دے دو. چبانا چاہا, اللہ نے اتنا سخت کر دیا کہیں مشرکہ کے جسم کا حصہ نہ بن جائے, اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں پڑھوں گا. تو اس نے کلیجہ نکالا, پھر ہار میں کلیجے کے ٹکڑے کو اور دل کو ہار میں پرویا, گلے میں ڈال لیا. پھر اس کے بعد وحشی سے کہا مجھے ان کی انگلیاں اور کان کاٹ دو. اب سنیں گے, دیکھیں گے, میری طرف دیکھیں گے, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. وحشی نے خنجر نکالا, کانوں کو کاٹنا شروع کیا, پھر ناک کو کاٹا, ہونٹوں کو کاٹا, پورا سینہ چاک کیا, ہاتھوں کی پاؤں کی انگلیوں کو کاٹا. جناب حبیب خدا ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی واپس نہیں آیا, یا علی آپ خود جائیے دیکھیں چچا کی کیا حالت ہے. جناب امیر آئے, جب آ کے دیکھا گر گئے. شیر خدا اس طرح سے رو رہے تھے, ارے میرے چچا کا کیا عالم بنا دیا ہے. میں کہوں گا مولا ذرا کربلا میں آ کے دیکھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام گریہ کرنے لگے, تو اب جناب حبیب خدا نے جب دیکھا نا کہ تاخیر ہو گئی, خود اٹھے اور اٹھ کے اس مقام پہ آئے جہاں جناب حمزہ گرے تھے. جب آ کے دیکھا نا تو جناب رسول اسلام غش کھا کے زمین پہ گر گئے. رحمت للعالمین تھے, برداشت نہیں کر سکے, کہا پروردگارا انہوں نے میرے چچا کی کیا حالت بنا دی. ایک مرتبہ جناب پیغمبر علیہ السلام نے جب سنا نا کہ جناب صفیہ جو بہن ہے جناب حمزہ کی, جناب صفیہ نے کہا, پھپھی تھی رسول خدا کی حضرت علی مرتضیٰ کی, پھپھی ہیں جناب پیغمبر علیہ السلام کی جناب صفیہ. کہا ایک مرتبہ جناب صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتی ہے. بھائی کسی اور بہن کی طرف ذہن تو نہیں جا رہا آپ کا؟ آئے میں ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا اگر برداشت کر پائیں. جناب صفیہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتی ہوں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی پھپھی کو جا کے منع کر دو, یہ نہ بتانا حالت کیا ہے, بس کہنا پیغمبر اسلام نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. جناب امیر آئے کا پھپھی اماں رسول خدا کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں, آپ آ نہیں سکتی. کہا یا علی بات کیا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح. پیغمبر اسلام کبھی نہیں روکتے بہنوں کو بھائیوں کے لاشوں پہ آنے سے. کہا کہ نہیں, بہت زیادہ اصرار کیا. کہا کہ یا علی بس ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے کو پھپھی آپ کی کہتی ہے, میں درخواست کرتی ہوں ایک مرتبہ بھائی کے لاشے پہ آنے دیں. پیغمبر اسلام نے کہا یا علی میری مدد کیجئے. اپنی ابا اتاری, جناب حمزہ کے چہرے پہ ڈال دی, اپنے سینے پہ, جناب حمزہ کے سینے پہ ابا کو ڈالا, کہیں بہن چہرہ نہ دیکھے, سینہ نہ دیکھیں. جناب حمزہ بہت قد آور تھے. کہا کہ ذرا کھجور کے پتے لے کے آنا, پاؤں کی انگلیاں بھی کاٹی گئی ہیں. ایک مرتبہ پاؤں کی انگلیوں پہ کھجور کے پتوں کو رکھا. کہا یا علی میں نے پورا جسم چھپا دیا ہے, اب جائیے ذرا جا کے ہماری پھپھی کو لے آئیے. جناب امیر گئے, پھپھی سے کہا پھپھی اماں آ جائیے. جناب پیغمبر اسلام نے اجازت دے دی. آئیں جناب صفیہ کنارے کھڑی گریہ کر رہی تھی. کہا بھیا آپ میرے لیے بہت مان تھے, بہنوں کا مان بھائی ہوا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہنیں کئی مرتبہ باپ سے بیٹے سے بات نہیں کر سکتی, بھائی سے کہہ دیتی ہیں میں بڑی پریشان ہوں.
جناب صفیہ نے کہا حمزہ مجھے تمہارا بڑا ڈھارس تھا، حمزہ مجھے بہت یاد آتے ہو۔ اچانک جناب صفیہ زمین پہ گری، چہرے سے ابا کو ہٹایا، بس ابا کا ہٹانا تھا، بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ دو بھتیجے موجود تھے، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ پیغمبر اسلام نے دایاں بازو پکڑا، علی مرتضیٰ نے بایاں بازو پکڑا، پھپھی کو زمین سے اٹھایا، کہا پھپھی کو سہارا دو، مدینے لے چلو۔ بہن سے بھائی کے مصائب برداشت نہیں ہوئے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، ایک اور بہن ہے وہ کربلا میں ہے، اسے کوئی بھتیجا سہارا دینے والا نہیں ہے۔ جب جناب زینب کبریٰ لاشیں پہ آئیں، سنیں گے میں جملے پڑھوں گا، جب جناب زینب کبریٰ لاشیں پہ آئیں تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا صلی علیک ملیک السما، نانا فرشتے نازل ہوئے تھے آپ کے جنازہ پڑھنے کے لیے، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا ذرا آ کے دیکھیں حسین کو کتنے تیر لگے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے بھائی کا طواف شروع کیا، میں نے تمام کر دیا، 2 منٹ کی زحمت دوں گا، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا۔ امام سجاد کہتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کے لاشے کا طواف شروع کیا، طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، پھر ایک مرتبہ کہا اماں آپ نے وصیت کی تھی زینب میری طرف سے آخری مرتبہ جب حسین سے وداع کرنا تو گلے کا بوسہ دے دینا۔ اماں جگہ نہیں گلے پہ بوسہ دینے کی۔ امام سجاد کہتے ہیں لیکن میری پھپھی اسی حالت میں ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی، زمین پہ بیٹھنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا، چومنے کے بعد کہا اماں آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے مکمل کر دیا، لیکن آج امام زمانہ کی وہ زیارت کے ناحیہ کے جملے مکمل کر دو۔ کیا کہا تھا امام نے؟ میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ جن کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں سے مل گئیں۔ ابھی بھی آواز تو نہیں جا رہی ہوگی، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھ لیجئے گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا السلام علی الحسین، میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، کس حالت میں؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ، میرا سلام ہو اس حالت میں جب شمر سینے پہ سوار تھا، داڑھی کو پکڑ رکھا تھا، خنجر ہاتھ میں تھا، میری پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کریں، میں مختصر سے دعا کروا دوں۔ آنکھوں میں آنسو ہے نا، دعا رد نہیں ہوگی، میرا وعدہ دعا رد نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے کس کے لیے دعا کریں گے؟ ظہور امام زمانہ کے لیے۔ آئیں بھی ذرا میرے ساتھ مل کے دعا کریں۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام گزر رہے تھے مدینے کے بازار سے، رہائی کے بعد کی بات ہے، مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ جب بازار سے گزرتے تھے نا، جو جتنے قصائی تھے اپنے کشتوں پہ گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ایک قصائی بھول گیا امام کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس نے بکرے کے گوشت پہ کپڑا نہیں ڈالا تھا۔ امام نے کچا گوشت دیکھا، رونے لگے۔ جیسے گوشت دیکھا نا، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا واہ حسین، واہ مظلومہ، واہ غربتا۔ رونے لگے امام علیہ السلام۔ اس نے فوراً اپنے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جیسے بکرے پہ کپڑا ڈالا نا، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیں۔ اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔
مولا نے کہا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھ لوں سوال؟ کہا مولا آپ نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول کے بیٹے ہیں، مولا جو سوال ہو۔ کہا مجھے اتنا بتا، جب تو اسے ذبح کرنے لگا تھا پانی پلا دیا تھا؟ کہا مولا ہم پانی پلا کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا میرا دوسرا سوال ہے، تو نے خنجر کو تیز کیا تھا؟ کہا مولا ہم خنجر تیز کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا میرا آخری سوال ہے، کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو ذبح کرنے لگا تھا؟ کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کیسے مسلمان تھے جو کربلا میں آئے تھے، نہ آپ کو پانی پلایا نہ خنجر تیز کیا، میری پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی، میری پھپھی سے چھپایا نہیں۔ پروردگارا واسطہ امام سجاد کے ان جملوں کا، پروردگارا ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا جتنے مومنین بے اولاد ہیں اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا واسطہ اس امام کا، میں اور آپ تو، میں نے تو ابھی صرف 15 منٹ مسائل پڑھے ہیں، 10 منٹ مسائل پڑھے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہو رہے، مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا زینب کبریٰ کا کام ہے۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کا، کل مجھے بی بی کے بیٹوں کا پرسہ پیش کرنا ہے، بہت سے افراد بہت کمزور دل ہیں، برداشت نہیں کر پاتے، لیکن کل بی بی کا پرسہ ضرور دیجئے گا۔ آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ کہیں، پروردگارا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین۔